حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ انسان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے صحابہ کرام، مسلمان اور دیگر لوگ بہت سارے مسائل، ہر قسم کے مسائل، دنیا اور آخرت کے مسائل پوچھتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس انسان نے عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ای الجہاد اعظم اجرا، یا رسول اللہ، جہاد انسان کرتا ہے تو افضل جہاد جو ہے، سب سے اعلیٰ مجاہد کون سا ایسا مجاہد ہے جس کا ثواب بہت بڑا ہے، جس کو اجر انعام بہت بڑا ملے گا؟ یعنی اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، ای الجہاد اعظم اجرا، کون سا جہاد ایسا ہے جس کا اجر بہت ہی بڑا ہے، اعلیٰ ثواب، اللہ کے نزدیک اس کا مقام و مرتبہ، انعامات بہت بڑے ملیں گے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے قال فرمایا، اکثرہم للہ تبارک و تعالی ذکرا، اس مجاہد کا ثواب، اس جہاد کا ثواب سب سے اعلیٰ ہے اللہ کے نزدیک، سب سے بڑا انعام اس مجاہد کو ملے گا اور اس جہاد کا ملے گا جس جہاد میں اللہ کا ذکر بلند کیا گیا۔ اگر جہاد اللہ کے ذکر سے خالی ہے، اللہ کی رضا سے خالی ہے، اللہ اکبر سے خالی ہے، تو پھر کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا، اس مجاہد کا ثواب سب سے بڑا ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے جہاد میں۔ پھر اس انسان نے، اس سائل نے عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، قال فأی الصائمین اعظم اجرا، روزہ دار جو ہیں وہ کون سے روزہ دار سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا، قال اکثرہم للہ تبارک و تعالی ذکرا، روزہ دار وہ انسان افضل ہے، اس روزے کا جو ہے ثواب، انعام بہت بڑا ملے گا، اللہ اس روزے دار پر راضی ہے جو روزے کی حالت میں ذکر الہی کرتا ہے، جو روزہ دار ذکر میں مشغول ہے، اس روزے دار کا جو ہے انعام بہت بڑا ہے۔ پھر اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، ثم ذکر لنا الصلاۃ والزکوٰۃ والحج والصدقہ، حج کا، نماز کا اس نے ذکر کیا، اس نے جو ہے زکوٰۃ، صدقہ خیرات کا ذکر کیا۔ یا رسول اللہ، زکوٰۃ ادا کرنے والا، نماز ادا کرنے والا، حج کرنے والا، یا رسول اللہ، وہ کون سا نمازی ہے، وہ کون سا حاجی ہے، وہ کون سا سخی ہے جس کا ثواب بہت بڑا ہے؟ تو سب کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا کہ اس کا سب سے بڑا اجر ہے جو اپنے عمل میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، جو نماز میں ذکر الہی میں مشغول ہے، جو حج میں ذکر الہی میں مشغول ہے، جو اللہ کے رستے پہ خرچ کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی یاد میں خرچ کرتا ہے، ایسے انسان کو ثواب ملتا ہے اور بہت بڑا ملتا ہے۔ اصل بات اللہ کا ذکر ہے۔ اگر نماز اللہ کے ذکر سے خالی ہے تو کھوکھلی ہے، کچھ نہیں اس کے اندر۔ اگر نماز کے علاوہ باقی جو اعمال ہیں، روزہ اللہ کے ذکر سے خالی ہے اور گناہوں سے بھرا ہوا ہے، اللہ کے ذکر سے خالی ہے تو کچھ نہیں ملے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا، اس روزہ دار کو کچھ حاصل نہیں ہوتا جو روزہ رکھ کر بھی گناہ کرتا ہے۔ اسی طرح ہر عمل جو ہے، جو اللہ کا ذکر جو ہے جس میں شامل ہے، وہ عمل سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔